ایک اچھا انسان بننے کے لیے تعلیم کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن اور حدیث میں علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج مسلم سماج تعلیم کے میدان میں دوسرے لوگوں سے پچھڑا ہوا ہے۔ نتیجتاً نہ قوم کی ترقی ہو رہی ہے اور نہ ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر پا رہے ہیں۔ ناظرین، آج اسلام اور مسلمان پروگرام میں ہمارے مہمان مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب ہیں، جنہوں نے مدرسہ تعلیم پر بڑا کام کیا ہے۔ ہم مولانا مدنی صاحب سے مدرسہ تعلیم پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اگر تعلیم کی بات کریں تو اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام میں تعلیم کی اہمیت تو مجھے لگتا ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت میں اسلام نے علم کو انسان کی ترقی کی بنیاد بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، جہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن مجید اتارا، یعنی ایک ایسی کتاب جو پڑھی جائے، سمجھی جائے، ایک نہایت ہی معیاری کتاب، نہایت ہی اعلیٰ کتاب۔ تو گویا کہ اسلام نے اپنے سمجھنے کے لیے ایک کتاب اللہ کی طرف سے پیش کی، تو گویا علم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا زیور بنا، پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ علم کے شکل میں آئی۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے صاف کہہ دیا کہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام میں گویا کہ یہ بات ہی نہیں سوچنا ہے کہ اسلام میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ تعلیم یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور تعلیم کے بغیر ایک انسان وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنا سکتا۔ ایک وقت تھا جب مدرسے تعلیم کے بڑے مرکز ہوا کرتے تھے، لیکن آج تصویر بالکل برعکس ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، مدرسے جو تھے وہ دراصل مکمل تعلیم کا مرکز تھے۔ جو مسلمانوں کا پیریڈ ہے تعلیم کا، اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے سلسلے میں ایک روشنی جلائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو ایک ایسی روشنی دینے آئے تھے جس کے ذریعے انسان آگے بڑھ جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ریسرچ پیپر لے کر نہیں آئے تھے۔ لوگ اکیڈمک کام کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت دینے نہیں آئے تھے۔ اکیڈمک کام کا ماحول بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلمانوں میں جو علم کا ایک مکمل انقلاب آیا اور وہ انہوں نے اپنے اسلام کی بنیاد پر فیصلہ لیا، وہ ہے دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 125 سال کے بعد، یعنی 122-24 سال کے بعد، کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ پوری دنیا سے علوم کو اکٹھا کیا جائے۔ اور یہ ایک بڑا انقلاب ہے جو عباسی دور میں مامون رشید کے زمانے میں آیا، اور وہاں پر مسلمانوں نے یہ کیا کہ دنیا کے ہر اس علم کو اکٹھا کیا جو انسانوں کے لیے مفید ہو۔ ہندوستان سے بھی انہوں نے لیا، یونان سے بھی لیا، چین سے بھی لیا، ہر جگہ سے لیا۔ اور نہ صرف علم لیا بلکہ جو صاحب علم تھا، کسی مذہب کا ہو، اس کو بھی انہوں نے وہاں بلایا، اور اس سے انہوں نے اس علم کو عربی میں منتقل کیا، اور پھر انہوں نے اس کی خوب پرورش کی، خوب خدمت کی۔ اور یہ سب کہاں ہوا؟ مدرسوں میں۔ یعنی وہی مدرسے جو انسانوں کو قرآن سکھاتے تھے، حدیث سکھاتے تھے، فقہ سکھاتے تھے، انہیں عقائد سکھاتے تھے، اسی مدرسے میں وہ میتھ بھی سیکھتے تھے، سائنس کی چیزیں بھی سیکھتے تھے، انسانی معاشیات کی چیزیں بھی سیکھتے تھے، ادب بھی سیکھتے تھے، تہذیب بھی سیکھتے تھے، یہ ساری چیزیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو مسلم سائنسداں گزرے ہیں وہ حفاظ قرآن تھے، اور کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہوں۔ انہوں نے ایک ماحول دیا مدرسوں میں کہ کوئی بھی انسان آ کر کے وہاں علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے زبان کی خدمت کی، انہوں نے علوم کی خدمت کی، اور ایک ہی چھت کے سائے تلے مدرسوں کے نام پر جو انہوں نے ادارے بنائے، امام غزالی نے، وہ ایک گویا وائس چانسلر تھے اپنے زمانے میں ایک ادارے کے۔ بغداد میں بڑے ادارے قائم ہوئے، دمشق میں بڑے ادارے قائم ہوئے، شام میں قائم ہوئے، پھر اسپین میں بہت بڑے پیمانے پر قائم ہوئے۔ ان سب جگہوں پر جو ادارے بنے یہ سب مدرسے تھے، اور یہ مدرسے دراصل علوم کا مرکز تھے، علم کا مرکز تھے۔ علم کا مطلب علم، انسان کے لیے مفید ہر وہ تعلیم جو انسان کی ضرورت ہے وہ مدرسوں میں دی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھی، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ حکمت ہو، چاہے وہ تفسیر ہو، چاہے وہ تاریخ ہو، اور چاہے وہ علم نفسیات ہو، تمام چیزیں پڑھائی جاتی تھیں۔ یہی دراصل مسلمانوں کا تقریباً 700 سال تک اپنا مشن رہا ہے، اور مدرسوں کے نام پر رہا ہے۔ وہیں سے ٹریننگ بھی ہوتی تھی، وہیں فوجی بھی ملتے تھے، وہیں جنرل بھی نکلتے تھے، وہیں سے لوگ مشقیں کرتے تھے، وہیں سے لوگ رصدگاہیں بناتے تھے، وہیں سے لوگ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ہم فضاؤں کے علم کا اور دریاؤں کے علم کا، وہ ساری چیزیں وہیں سے حاصل کرتے تھے۔
طب پر وہیں پہ پورا تجربہ ہوتا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ سارے لوگ ان میں کہیں تفریق نہیں تھی کہ کون کون ہے، بلکہ سب کے سب علم کے لیے اکٹھا تھے اور وہ سب مدرسوں میں پڑھتے تھے. تو یہ مسلمانوں نے مدرسوں کے ذریعے علم کی خدمت کی، اس لیے مدرسوں کا رول رہا، لیکن یہ ایک مرحلے تک رہا ہے. کیا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ مدرسہ تعلیم میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دراصل کیا ہے کہ مدرسہ جو تعلیمی نظام ہے اس میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی ضرورت ہے. بڑے پیمانے پر تبدیلی سے مراد کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ الجھن پیدا ہو جاتی ہے. مدرسے دراصل جو آج موجود ہیں ان کا جو مقصد رہا ہے، ادھر پچھلے 150 سالوں میں جو مدرسے بنے ہیں ان کا مقصد صرف 3 چیزوں کی حفاظت ہے. پہلی چیز انہوں نے یہ کہ مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت، یعنی وہ اپنے عقائد کو پڑھ سکیں. نمبر 2 ان کے علوم تفسیر، علوم حدیث، علوم فقہ کی حفاظت. اور نمبر 2 علوم فقہ، علوم حدیث اور علوم تفسیر اس کی حفاظت. اور نمبر 3 مسلم ثقافت اور اردو زبان اس کی حفاظت. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سارے مدرسے ان کا میڈیم کیا ہے؟ اردو ہے، جبکہ علوم شریعہ سارے کے سارے قرآن حدیث فقہ وہ عربی میں. تو اردو زبان کو انہوں نے چونکہ اپنی ایک تہذیبی شناخت کے طور پر رواج دیا ہے، اسے پرورش کی ہے، ایک اچھی زبان بنائی ہے، تو اس لیے اردو زبان کو انہوں نے میڈیم اپنا بنایا ہے. تو گویا مدرسے پچھلے 150 سالوں میں ان 3 مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قائم کیے گئے. اور جب ان 3 مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قائم کیے گئے تو گویا کہ مدرسوں میں یہی 3 فیکلٹیاں ہیں. آپ جتنے بڑے ادارے ہیں ان میں چلے جائیے تو آپ کو کیا ملے گا؟ جو ہے کیا کہتے ہیں مرکز دارالفتہ ملے گا، یعنی فقہ کے تعلق سے چیزیں ملیں گی. دارالتفسیر ملے گا جہاں پر تفسیر پڑھائی جاتی ہے. دارالحدیث ملے گا، آپ کو باقاعدہ اس کی عمارت ملے گی، اس کا ہال ملے گا. یہ 3 چیزیں. اور اردو میڈیم ہے اس لیے اردو زبان وہاں پر پڑھائی جاتی ہے، اردو میں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. تو مدارس دراصل انہی 3 چیزوں کو پڑھانے کا، انہی کی کتابوں کا، انہی کے کورس کا ذریعہ ہے آج کی ڈیٹ میں. اب آپ سوچیں کہ ایک بچہ جو تعلیم حاصل کرنے آیا ہے اسے ابھی مستقبل میں مفسر بننا ہے، محدث بننا ہے، فقیہ بننا ہے، یا اردو ادب کا اسے ایک اچھا ادیب بننا ہے، یہ تو ابھی نہیں پتا ہے نا. یہ تو اس کے جذبات کیا ہیں، اس کے اندر اللہ نے کیا صلاحیت رکھی ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. تو گویا کہ وہ مدرسے میں آیا تھا علم حاصل کرنے، اب وہ گویا باؤنڈ ہو گیا کہ انہی 3 علم میں اپنے آپ کو منحصر کر لے، اپنے آپ کو محدود کر لے. حالانکہ اس کا ذہن کیا تھا؟ میتھمیٹک کا تھا. اگر وہ انجینئرنگ کرتا تو بہت آگے چلا جاتا. اس کا ذہن بہت اچھا تحقیق کا تھا، فلسفے کا تھا. اگر وہ سائنس میں جاتا تو بہت اچھا ریسرچ کرتا. اس کا ذوق جو ہے شعری تھا، ادبی تھا. اگر وہ اس میں جاتا تو بہت آگے چلا جاتا. اس کا ذوق جو ہے وہ علوم سماجیات کا تھا. اگر وہ علوم سماجیات میں، سوشل سائنس میں جاتا تو بہت آگے چلا جاتا. لیکن یہ سب راستے بند ہیں اس کے لیے. حتیٰ کہ علم تاریخ بھی مدرسوں میں نہیں پڑھائی جاتی ہے. تو اب گویا کہ بچے مدرسوں میں بائی چوائس نہیں پڑھتے ہیں علوم، بلکہ وہ باؤنڈیشن کی بنیاد پر وہ اسی میں محدود ہو جاتے ہیں. تو اب مدرسوں کو چاہیے کہ وہ چونکہ امت مسلمہ کے عمومی بچے اس میں آتے ہیں، ہر ذہن کے بچے آتے ہیں، پہلے سے طے نہیں ان کا ذہن کیا ہے. تو مدرسوں کو چاہیے کہ اپنے اندر ایک چھوٹی سی تبدیلی لے آئیں. میں اسے بڑی تبدیلی نہیں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے یہ سوچیں کہ میں بدل جاؤں گا، نہیں، آپ مت بدلیے. مدرسوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سی ایک تبدیلی کی ضرورت ہے. مدرسے اپنے تعلیم کو 2 حصوں میں بانٹ دیں. ایک حصہ کامن تعلیم کا کر دیں، اس کے ذریعے وہ بچوں کو علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ ماڈرن سبجیکٹ بھی پڑھائیں تاکہ بچوں کے رجحان کو سمجھ سکیں. اب ایک بچہ اس مرحلے کو جب کراس کرے، مثلا عموماً مدرسوں میں جو کورس ہے وہ 8 سال یا 6 سال کا ہے، کہیں 6 سال، کہیں 7 سال، کہیں 8 سال، کہیں 9 سال کا. یہ تمام مدارس کا میں سروے آپ کو بتا رہا ہوں. ندوے میں 9 سال ہے، فلاح میں 6 سال کا ہے، دارالعلوم دیوبند میں 8 سال کا ہے، جامعہ سلفیہ میں 7 سال کا ہے، سنابل میں 7 سال کا ہے. یہ بڑے ادارے ہیں. تو پورے ہندوستان میں جو اداروں کا سسٹم ہے ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیجئے. ایک مرحلہ وہ کر دیجئے جس میں کامن تعلیم ہو. اب بچے کا رجحان یہ آیا کہ مجھے جو ہے ڈاکٹر بننا ہے، تو اسے پھر علوم تفسیر میں متخصص مت بنائیے، کیونکہ وہ علوم تفسیر متخصص نہیں بن پائے گا، اس کا ذہن ہی نہیں ہے. یہ اگر کر لیں مدارس اور اسی کو علوم تفسیر میں تخصص دیں جو علوم تفسیر میں ماہر بننا چاہتا ہے، اگر اتنی تبدیلی مدارس والے کر دیں تو یقین جانیے کہ ملت کا بہت بڑا جو سرمایہ ان کے پاس ہے، دماغ ان کے پاس ہے، ایک ایسی انرجی ان کے پاس ہے جو ملت کے نہایت ہونہار بچے ان کے پاس ہیں، ان کو وہ صحیح رخ دے سکیں گے. اور یہ جو علوم کی تقسیم ہو گئی ہے، یہ علم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، یہ بھی ختم ہو جائے گا.
क्या दीनी और असली तालीम अलग अलग देना ही मुनासिब है या एक ही छत के नीचे दोनों तरह की तालीम दी जा सकती है? सही बात यह है कि दोनों को अलग अलग देना मुनासिब नहीं, जुर्म है। आपने तो मुनासिब मुझसे पूछा है ना, मैं बहुत आगे बढ़कर और साफ साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि दीनी और असली तालीम को अलग अलग देना जुर्म है। आप ज़रा सोचें, अगर हमें पानी और खाने दोनों की ज़रूरत है और हम कहते हैं नहीं चॉइस है आपको, या तो खाना खाइए या पानी पीजिए, तो ये क्या होगा? ये जुल्म होगा। इंसान की शख्सियत ख़त्म हो जाएगी। अगर इंसान को दीनी उलूम और असली उलूम नहीं दिए गए तो मुकम्मल इंसान नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा आप मुझे बताइए कि इस आज के एज में अगर इंसान मॉडर्न सब्जेक्ट को नहीं जानता है तो फिर वो अधूरा है, और अगर वो दीनी तालीम को नहीं जानता है तो अधूरा है। तो अधूरा इंसान वो मुकम्मल कैसे होगा? मुकम्मल इंसान अगर पैदा करना है तो दीनी और असली दोनों तालीम को एक ही छत के साए तले देना होगा। लेकिन मैंने कहा ना उसका दो मरहला होगा। एक मरहला है कामन दीनी और असली तालीम का, और एक मरहला है जिसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन का, तखस्सुसात का, महारत का, रिसर्च का। वो डिवाइड हो जाता है। जैसे 9th से बच्चे बढ़ जाते हैं, या तो कॉमर्स लेते हैं या साइंस लेते हैं, फिर आगे से आर्ट साइड हो जाते हैं, और ऊपर जाते हैं तो और बढ़ जाते हैं साइंस साइड में, या तो बायो लेते हैं और या तो फिर मैथ लेते हैं। इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। ऐसे ही उलूम दीनिया में मैंने कहा 3 उलूम है बुनियादी तौर पर, इल्म हदीस है, इल्म तफसीर है, इल्म फ़िक़्ह है। जिसको जिसमें माहिर बनना हो वो बने, कोई मसला नहीं, लेकिन वो मरहला बाद में आता है। कामन इल्म को एक मुसलमान के पस मंज़र में मैं बात कर रहा हूँ, और तमाम मजहबी इकाइयों के लिए ज़रूरी है। आज मज़हब की तालीम अलग और मॉडर्न तालीम अलग, यानी मॉडर्न तालीम है क्या ये भी हमें जानने की ज़रूरत है। मॉडर्न तालीम दरअसल इंसानी तालीम है। इंसान जो अपनी ज़रूरत के लिए इजादात करता है, इल्म में तरक्की करता है, तजर्बात को इकट्ठा करता है, मालूमात इकट्ठा करता है, वही इल्म है, वही मॉडर्न इल्म है। आप मुझे बताइए कि क्या अगर रेल की इजाद ना होती तो आज हम सफ़र कर पाते? अगर हवाई जहाज़ का इजाद ना होता तो हम क्या आज सफ़र कर पाते? क्या अगर ये कंप्यूटर, ये टेक्नोलॉजी ना आती तो क्या हम बैठकर इतने आसानी से बातें कर लेते? नहीं कर पाते। तो ये सारी इंसानी ज़रूरत है, उलूम इंसान की ज़रूरत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक एहसान गिनाया है अपना, और आप देखिए कितना प्यारा अंदाज़ है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान अल्लमहुल बयान, कि रहमान की ज़ात, रहमान ये बहुत रहम करने वाला, जिसके बिलमुकाबिल कोई रहम कर ही ना सके, इंसानों के साथ शफ़क़त करने वाला, उसने कुरान सिखाया। कुरान इल्म का मरकज़। फिर अल्लाह ने आगे बढ़ाया, वह अल्लमहुल बयान, इंसान उसे अल्लाह ने बयान की सलाहियत दी, बोलने की, समझने की, जानने की सलाहियत दी है। ये दिमाग बोलने समझने सलाहियत की किसके पास है? इंसान से ताकतवर जानवर मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ वो जिस चीज़ से महरूम है वो है सोचने समझने की सलाहियत। इंसान से खूबसूरत चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ वो किस चीज़ से महरूम है? इल्म की ताकत से। इंसान से ज़्यादा कीमती चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं। कीमती इस मानों में कि अगर देखा जाए तो एक इंसान उसे हासिल नहीं कर पाता है, इस लिहाज से कीमती, वरना इंसान सबसे कीमती है इस मानों में कि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि इंसान के अप्रोच से बाहर है। लेकिन वो इसलिए बेहैसियत हैं क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है। तो उलूम के ताल्लुक़ से ये तकसीम तो सही बात यह है कि ये जुर्म है, और ये जुर्म हम बड़ी खुशउस्लूबी से कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने जुर्म का एहसास नहीं है और अपने नुकसान की फ़िक्र नहीं। बहुत कम बच्चे मदरसों में पढ़ाई करते हैं, क्या रोज़गार इसकी एक वजह हो सकती है? बहुत कम मदरसों में बच्चों का रेशियो वाक़तन कम होता जा रहा है। तादाद, बड़े इदारों में तादाद कम होती जा रही है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है जो आपने अभी कहा कि रोज़गार के इम्कानात, चांसेस कम दिखते हैं उनको। दरअसल रोज़गार जो है ना वो बुनियादी तौर पर हर इल्म से जुड़ा हुआ है। इल्म तफसीर से भी रोज़गार जुड़ा है कि अगर एक अच्छा मुफस्सिर है, दरसे कुरान देने वाला है, कुरान का माहिर है, तो उसके भी तलबगार हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत कम है। अगर मुआशरे में 100 डॉक्टर की ज़रूरत है तो एक साइंटिस्ट की ज़रूरत है। अगर मुआशरे में किसी चीज़ की 1000 की ज़रूरत है तो दूसरे चीज़ की 100 की ज़रूरत है। तो उलूम इस्लामिया के माहिरीन की ज़रूरत कम है, चूँकि उलूम इस्लामिया के माहिरीन बनने वाले
وہ کم تعداد میں چاہیے معاشرے کو. اس کی بنیاد پر علوم اسلامیہ میں جو صرف مدارس میں پڑھتے ہیں ان کا ڈیمانڈ کم ہوتا ہے. دوسری چیز اور ایک ہے کہ مدارس علوم اسلامیہ کے ماہر کم پیدا کرتے ہیں. وہ کامن تعلیم پر زیادہ زور دیتے ہیں. تو کامن تعلیم کے حاصل کرنے والے کی قیمت ہمیشہ کم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس زیادہ صلاحیت نہیں ہوتی. ایک آدمی ہے اس نے ڈپلومہ کیا اور ایک آدمی ہے اس نے فل فلیج کورس کیا ہے، تو دونوں فرق ہوتا ہے نا. ڈپلومہ اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ بنیادی طور پر مدارس سے چونکہ روزگار نہیں جڑا ہوا ہے، اس لیے کامن جو بچے وہاں جاتے ہیں وہ روزگار کے مواقع نہ پانے کی وجہ سے انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب یہاں جانے سے میرا مستقبل ڈسٹرب ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اور ناظرین کے لیے شاید یہ واقعہ سمجھنے کے لیے بہت اہم ہوگا. میں ایک دن ایک اولا پر ٹیکسی پر بیٹھا، اس کے ڈرائیور سے میری بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اپنی باتیں بتائی. تو میں نے کہا 2 منٹ رک جائیے، چائے پی لیے پھر جائیے. تو بیٹھ گئے وہ میرے ساتھ. کہنے لگے بھائی دیکھیے اللہ کا شکر ہے جو کچھ میں ہوں، لیکن میرے 2 بھائی ڈاکٹر ہیں، میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں، میرے ایک بھائی انجینئر ہیں، لیکن مجھے والد صاحب نے مدرسے میں بھیج دیا. اب آج میں مجبور ہوں ٹیکسی چلا کر کے اپنی روزی روٹی چلانے پر. اللہ کا شکر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں جب گھر میں بیٹھتا ہوں تو میں بہت پریشان ہوتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں اور یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سے دوچار ہوتے ہیں. مدرسوں کو چاہیے کہ وہ انسانی علوم سے اپنے بچوں کو جوڑیں. انسانی علوم میں جب بچے جائیں گے تو پھر وہ آگے ترقی کے لیے راستے ان کے لیے ہموار ہو جائیں گے. آج دنیا انسانی علوم کی بنیاد پر ترقی کر رہی ہے تو مدارس کو بھی یہ پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے. مدرسہ کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد طلباء کے سامنے روزگار سب سے بڑا مدعا ہوتا ہے. مدرسہ تعلیم کو روزگار سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ بنیادی طور پر اس کی 2 شکلیں ہیں بہت واضح طور پر. ایک تو میں نے کہا کہ مدارس اپنے تعلیمی نظام کو 2 حصے میں بانٹ لیں. ایک حصہ ان کا وہ ہوگا جو کامن تعلیم کا ہوگا، جس میں وہ انسانی علوم کے لیے بھی بچوں کو تیار کریں. اس کا آپ ایک عام عمومی مثال لے سکتے ہیں کہ ہائی اسکول یا انٹر کی سطح تک کی تعلیم کو کامن کر دے. وہ کمپٹیشن نہ کرائے. کمپٹیشن کے لیے بڑے اچھے کوچنگ سینٹر ہوتے ہیں. کہاں سارے اسکول کمپٹیشن کراتے ہیں؟ سارے اسکول خود کمپٹیشن نہیں کراتے ہیں. وہ کمپٹیشن کے لیے بچے کو تیار کر دیتے ہیں. تو مدارس یہ کریں کہ ایک کامن تعلیم کا نظام بنائے جس سے عمومی طور پر بچوں کو مختلف میدانوں میں جانے کے مواقع ملے. اس سے بچوں کے آنے کا رجحان بڑھ جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو جو تخصصات کا مرحلہ ہے، علوم شریعہ میں مہارت کا مسئلہ ہے، جس کے لیے مدارس قائم ہوئے ہیں اور جس میں ان کا بڑا کردار ہے اور رہے گا اور یہ ضرورت ہے، وہ اس کو واقعتاً تخصص بنا دے. اگر علوم شریعہ کا ماہر کسی کو ڈھونڈنا ہو تو مدرسے کے طالب علم کو پا جائے. علوم تفسیر کا ماہر، علوم حدیث کا ماہر، فقہ کا ماہر، اور اسے ایسا بنائے جو آج کی دنیا میں وہ زندہ انسان ہو. وہ آج کے حالات، آج کے مسائل، آج کی چیزوں کو قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے، علوم شریعہ سے اٹیچ کر سکے. ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہو اس کے پاس، ایک ایسا مطالعہ ہو اس کے پاس، ایک ایسی صلاحیت ہو اس کے پاس جو ماڈرن دنیا کو مطمئن کر سکے، ان کو وہ خطاب کر سکے، ان کو کچھ دے سکے. یقین جانیے ان کی بڑی قیمت ہوگی. اور ہے دنیا میں آج بھی جو باصلاحیت لوگ ہیں ان کی قیمت ہے، ان کو سب تلاش کرتے ہیں. مجھے اس بیچ میں 2 ایسے لوگوں نے کہا کہ مولانا 2 باصلاحیت عالم مجھے چاہیے. تو ہے، لیکن مدرسے اگر یہ کریں گے تخصصات میں مہارت پیدا کریں اور نیچے کے کامن تعلیم کو اکٹھا کریں. میں اس کی مثال دوں آپ کو. میں نے مدینہ منورہ میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا ہے. الحمدللہ وہاں پہ ثانویہ تک، یعنی جس کو ہم لوگ ہائر سیکنڈری کرتے ہیں، کامن تعلیم ہوتی ہے. اور وہ ثانویہ تک پڑھنے والا بچہ وہ علوم شریعہ میں بھی آ سکتا ہے اور ماڈرن سبجیکٹ میں بھی جا سکتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ مدارس میں پڑھ کر کے دونوں طرف جاتے ہیں. مدارس ہی ہیں سارے کے سارے اور انہی سے وہ جاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ آج کے زمانے کی یہی ضرورت ہے کہ مدارس ہندوستان میں، ہمارے اس ملک میں الحمدللہ بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس ملک کا سرمایہ ہے، صرف ملت کا نہیں، ملک کا سرمایہ ہے. ملک کو ضرورت ہے تعلیمی اداروں کی، اور یہ مدرسے بڑے ہی محنت کے ساتھ، بڑے درد مندی کے ساتھ، حوصلہ مندی کے ساتھ لوگوں کے تعاون سے قائم ہوئے. تو ایک سرمایہ ہے، بڑا سرمایہ. ان کو ملت ہی نہیں بلکہ ملک کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک
اچھے کردار کے طور پر آگے آنا چاہیے، اور یہی دو شکلیں ہیں۔ میں نے کہا صرف دو چیزیں کر لیں، ایک تو یہ کامن تعلیم کو اپنے اندر شامل کر لیں، اور دوسری چیز تخصصات کو تخصص بنا دیں، مہارت بنا دیں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ روزگار خود ان کے در پہ آئے گا اور ان کے بچوں کو بہترین روزگار ملے گا۔ ٹیکنالوجی کے دور میں زیادہ تر مدرسے اس سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا اسلام میں نئی چیزوں کا استعمال منع ہے یا مدرسہ انتظامیہ کو اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے؟ جی، بنیادی طور پر ٹیکنالوجی کے دور میں مدرسے تھوڑے واقعتاً دور ہیں اس سے، بلکہ کہیں زیادہ دور ہیں۔ جی، اس کی جو وجہ ہے آپ نے پکڑ لی ہے، صحیح وجہ آپ نے پکڑی ہے کہ انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ صحیح بات یہ ہے۔ دوسروں میں تھوڑا بہت ہوا ہے، ہاں، وہ آن لائن جب سبجیکٹ پڑھانے کا آیا تو تھوڑا سا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں انہیں اس کے علم کا اندازہ نہیں، اس کے اثرات کا اندازہ نہیں۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ آج ہم جو یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں کتنے دور تک جا سکتا ہے اور کتنی دیر تک باقی رہ سکتا ہے۔ تو افادیت کا، چیزوں کو مفید بنانے کا اس طرح کا انہیں اندازہ نہیں ہے۔ دوسرے، ان کے یہاں جو بنیادی میں نے کہا نا 3 سبجیکٹ پر جو زور ہوتا ہے، علوم تفسیر پر، علوم حدیث پر، علوم فقہ پر، تفسیر حدیث فقہ پر، یہ بنیادی طور پر آمنے سامنے کے موضوعات ہوتے ہیں، ڈسکشن کے موضوعات ہوتے ہیں، لمبا اس میں وقت چاہیے، سامنے کی پرسنالٹی اور اس کی چیزوں کا بھی اس پر بڑا اثر پڑتا ہے کہ کون کتنا ماہر ہے اس میں، تو اس لیے انہیں ان کی زیادہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مدارس اس کی وجہ سے دنیا کی رفتار سے پیچھے ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس تو ٹائم 1 گھنٹے کا ہے، اور سواری آپ نے وہ استعمال کی ہے جو 1 گھنٹے میں 1 ہی کلومیٹر جا سکتی ہے، جبکہ آپ کو 10 کلومیٹر جانا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ 9 کلومیٹر آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ مدارس کا بھی یہی ہوا ہے کہ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ زندگی کے سفر میں، سماج کے سفر میں، آج کے حالات میں پیچھے ہو گئے ہیں۔ یہ واقعتاً ان کی تھوڑی سی کمزوری ہے، اور اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں تھوڑا سا اور ایک مسئلہ ہے مدارس کے ساتھ، اس کو ہمیں خوبصورتی سے لانے کی ضرورت ہے کہ مدارس نے ان وسائل کا استعمال، بڑے مدارس اچھا کر سکتے ہیں، چھوٹے مدارس نہیں کر سکتے۔ جیسے ہر کام جس کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے بڑا، وہ بڑے لوگ کر سکتے ہیں، بڑے ادارے کر سکتے ہیں۔ بڑے اداروں نے اس میں عموماً لاپرواہی برتی، ان کے ہاں چیزیں کمزور ہیں، تو بڑے اداروں کو اس میں آگے آنا چاہیے، اور نہیں تو کچھ ایسے ادارے بنے، ایسے مدرسے بنے جو جدید ٹیکنالوجی کو اچھا استعمال کر کے دکھا دیں۔ اس میں ماڈلنگ کی ضرورت ہے۔ اگر اچھا ماڈل سامنے آ گیا تو یقین جانیے انشاءاللہ مدرسے والے بھی اپنائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مدرسے میں کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس موبائل نہ ہو، سب کے پاس موبائل ہے، چونکہ اس کی افادیت کا سب کو اعتراف ہے۔ کیا مدرسہ طلباء میں صلاحیت کی کمی ہوتی ہے جو ڈاکٹر، انجینئر، سول سروسز وغیرہ میں نہیں جا پا رہے ہیں، یا انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا اس میں جواب آپ کا بڑا اچھا موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 2 پہلو آپ نے رکھ دیا کہ کیا صلاحیت کی کمی ہے یا گائیڈنس کی کمی ہے۔ حقیقت یہ ہے صلاحیت کی کمی نہیں ہے، بیسک صلاحیت کی بات میں کر رہا ہوں۔ بیسک صلاحیت کا مطلب کہ جو ذہانت ہے نا، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ کسی کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ مدرسے میں جانے والے بچے کے پاس ہے کہ اسکول میں جانے والے بچے کے پاس ہے، یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ دونوں جگہ جانے والے بچوں کے پاس بیسک صلاحیت موجود ہوتی ہے، ذہانت موجود ہوتی ہے۔ انسان 2 چیزوں سے علم میں آگے بڑھتا ہے، اس کی فطری ذہانت اور محنت اور گائیڈنس کا جذبہ، یہ 2 چیزیں اسے آگے بڑھاتا ہے۔ تو حقیقت میں مدرسوں کے بچوں کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا راستہ کٹ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا اگر آپ یہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کا جو اگر کنیکشن کٹ کر دیں تو بہت اچھا میں بولوں، بہت تیز بولوں، ریکارڈنگ ہوگی ہی نہیں۔ تو ایسے ہی مدرسوں کے لیے جو طلبہ آگے بڑھتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ماڈرن سبجیکٹ یا کمپٹیشن کی طرف جانے کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان کی ڈگری انویلڈ ہے، یعنی وہ اپنی ڈگری کی بنیاد پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں کمپٹیشن میں، ختم ہو گیا راستہ۔ وہاں پر کوئی ان سے نہیں کہتا ہے کہ آپ کے لیے یہ بھی فیلڈ ہے، تو نتیجہ ہے اس فیلڈ کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر کسی نے کہیں سے پڑھ لیا، آج ماڈرن چیزوں کی وجہ سے یا بہت زیادہ کمیونیکیشن ہے تو لوگ جان جاتے ہیں، تو جان گئے، لیکن اس کے لیے تیاری کیسے کریں، اس کے لیے کیسے آگے بڑھیں، سائیڈ میں کیسے محنت کریں، وہ الگ سے کون سی ڈگری حاصل کریں جو آسانی ہو۔ مثلا ہم مدرسوں کے طلبہ کے لیے کہتے ہیں بہت آسان ہے، NIOS سے وہ ہائی اسکول کا ایگزام دیں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں کمپٹیشن میں، لیکن پھر انہیں اچھی کوچنگ کرنی ہوگی، پھر یہ کوچنگ مہنگی ہوگی، کیونکہ اچھی کوچنگ کا مطلب مہنگی ہوگی۔ عموماً مدارس کے طلبہ میں 90% وہ بچے ہوتے ہیں جو کمزور بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں، وہ پھر اتنا خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ ہیں جو صحیح وجوہات ہیں جس کی آپ نے گرفت۔ تو گائیڈنس کی کمی، ان کے ڈگری کا انویلڈ ہونا،
اور اس کے بعد ان کے لیے آگے ایسے کوچنگ کا نہ ہونا جس کی بنیاد پر وہ کمپٹیشن کی طرف جا سکیں، یہ دراصل ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ورنہ نہ ان کے اندر ذہانت کی کمی ہوتی ہے، نہ ان کے اندر شوق اور جذبے کی کمی ہوتی ہے، کچھ بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک تو ان کے لیے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں وہ، کیونکہ ان کی ڈگری ان ویلڈ ہے، کسی کمپٹیشن کے لیے ویلڈ نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، مہاراشٹرا میں اردو میڈیم گویا مدرسے، اردو میڈیم کا مطلب مدرسے، ان سب نے اپنے کو اپ گریڈ کیا اور انہوں نے اردو میڈیم کو انٹر کالج تک مانیتا لے لی، منظوری لے لی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ اکثر سنتے ہوں گے بامبے اور پونا اور یہاں کے لوگ، بچے وہ آ گئے کمپٹیشن میں، وہ انہی مدرسوں سے پڑھ کے نکلتے ہیں۔ وہ مدرسے کیا ہوتے ہیں؟ اردو میڈیم ہائی اسکول اور انٹر ہوتے ہیں، اور اس کی ڈگری باقاعدہ ایکول ٹو انٹر ہوتی ہے، کسی بھی کمپٹیشن میں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ یو پی میں نہیں ہوا، یہ بہت ساری جگہوں پر نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں مدرسے ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، مدرسہ بورڈ کہا جاتا ہے کہ یہ 10+2 کے برابر ہے، یہ 10 کے برابر ہے، لیکن حقیقت میں اس کے بچے نہیں بیٹھ سکتے ہیں کمپٹیشن میں، اس کے لیے ویلڈ نہیں اس کی ڈگری۔ یہ بات بہت باریکی سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے وہ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں میں نے مدرسہ بورڈ سے 10+2 کیا ہے، یا مدرسہ بورڈ سے میں نے ہائی اسکول کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ ہائی اسکول انٹر مت کہیے، اس کو ایکول ٹو ہائی اسکول انٹر ہے، یہ آپ اس کے ذریعے کمپٹیشن میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ بہت بڑا ایک گیپ ہوا، اور اس کی وجہ ہے مدرسوں میں ماڈرن سبجیکٹ نہ پڑھایا جانا، وجہ ہے کہ وہ ان ویلڈ ہے۔ بھئی جب آپ نے سائنس پڑھی نہیں تو سائنس کا کمپٹیشن کیسے بیٹ کریں گے؟ جب آپ نے سوشل سائنس پڑھی ہی نہیں ہے تو علوم سماجیات میں کیسے جا کے پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں آپ؟ تو آپ نے وہ علوم نہیں پڑھائے، اور ادھر سرکاری سطح پر آپ کی ڈگری وہاں ویلڈ نہیں ہے، منظور نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ مدارس کے بچے کٹ جاتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، میں حیدرآباد گیا مولانا آزاد یونیورسٹی میں، تو وہاں کے ایک ڈین جو تھے وہ ہم لوگوں کے سینئر تھے، انہوں نے بتایا ندوے کے، اور وہاں جا کر دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہوتا کیا ہے، مدرسے کے بچوں کو جب احساس ہوتا ہے کہ اب ہم کمپٹیشن میں جانا چاہتے ہیں، آپ نے کہا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، سول سروسز میں جانا چاہتے ہیں، تو جب وہ وہاں جانا چاہتے ہیں اور ان کو ہوش آتا ہے، ان کو سمجھ آتی ہے، ان کی عمر ہو جاتی ہے 22-23 سال، مدرسے سے فارغ ہوتے وقت 22-23 سال عمر ہوتی ہے۔ اب 22-23 سال کے بعد جب وہ پھر شروع کرتے ہیں تو 4 سال ان کو چاہیے انٹر کرنے کے لیے، گریجویشن کے لیے اور 3 سال چاہیے، انٹر کے بعد نیٹ میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن مطلب اگر سول سروسز میں جانا ہے تو ان کو گریجویشن کرنا ہوگا، تو گویا مزید ان کو 7 سال اور پڑھائی کے دینے پڑتے ہیں۔ اب 7 سال کے بعد ان کی عمر جوڑیے تو 30 سال کی ہو جاتی ہے۔ اب 30 سال کی جس کی عمر ہو گئی، پھر وہ پڑھے گا تو 35 سال کا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے بڑی دقت ہوتی ہے، پھر زندگی کی جو جس کو کہتے ہیں نا رفتار ہے وہ وفا نہیں کرتی ہے، اور انسان کے جو اپنے گھریلو بندشیں ہوتی ہیں وہ اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہیں، اور پھر انسان وہیں جا کر کے بریک ہو جاتا ہے، بکھر کے رہ جاتا ہے۔ تو آپ نے بہت اچھی بات اٹھائی ہے، گائیڈنس کی بھی کمی ہے۔ اگر گائیڈنس ہو تو بچے NIOS سے ہائی اسکول کر سکتے ہیں، اگر انہیں ان سبجیکٹ کو مدارس پڑھانا شروع کر دیں تو ایسی صورت میں وہ کمپٹیشن کے لیے ویلڈ ہو سکتے ہیں اور ان کی تیاری ہو سکتی ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے اٹھائی ہے، ماشاء اللہ۔ کمپٹیشن کے دور میں مدرسہ دوسرے تعلیمی اداروں سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک طریقہ ہے، مدرسوں میں کوچنگ سسٹم چلایا جائے۔ مدرسوں کے نظام میں بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں، زیادہ تر مدرسوں میں بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ اگر مدرسے یہ کریں کہ اپنے یہاں تعلیمی نظام کو 2 شفٹوں میں بانٹ دیں، ایک شفٹ وہ ہے جو دینی تعلیم کا مکمل ہے، اور ایک شفٹ کو کوچنگ سسٹم بنا دیں، اور اس میں سارے بچوں کو مجبور نہ کریں، بلکہ وہ بچے جو ماڈرن سبجیکٹ اور کمپٹیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کو وہ اس میں داخلہ دیں۔ ایسی صورت میں بہت آسانی کے ساتھ مدرسوں کے بچے بھی کمپٹیشن کے لیے آگے جا سکیں گے اور اس کے لیے کام کر سکیں گے۔ اس کی ضرورت ہے، اور میں نے بہت پہلے بھی کہا ہے، پھر میں کھل کے آپ سے کہہ دوں، چونکہ آپ نے بہت اچھے سوالات مرتب کیے الحمدللہ، کہ مدارس کو آگے بڑھنے کے لیے کسی بڑے تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ آج کے حالات میں ان کے پاس آنے والے بچوں کے لیے وہ کچھ راستے ہموار کر دیں، اور تعلیم کا وہ نظم بھی کر دیں جو انسانی علوم ہے، اور جس میں ترقی کر کے کمپٹیشن کے ذریعے وہ بچہ جو ان کے ہاں آیا ہوا ہے اور بائی نیچر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے سائنٹسٹ بنایا ہے، اسے مجبور نہ کریں کہ وہ فقیہ بنے اور افتاء کا کام کرے، وہ امام بنے اور امامت کا کام کرے۔ جن کو امامت کا ذوق اللہ نے دیا ہے وہ امام بنے، وہ مفتی بنے، اور جن کو
ذوق اللہ نے میڈیکل کا دیا ہے وہ میڈیکل لائن میں جائیں. یہی اگر مدرسے صرف اتنا کر دیں تو انشاءاللہ یقین جانیے کہ بہت اچھا ماحول بنے گا اور بڑی اچھی تبدیلی آئے گی. اور یہ آپ کا ایک مشن جو آپ کے سوالات کے ذریعے آیا ہے انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا. اب مدنی صاحب ایک آخری سوال یہ ہے، کیا مدرسہ نصاب کو بدلنے کی ضرورت ہے یا تھوڑی بہت تبدیلی کے بعد اسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بس صحیح بات یہی ہے، تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. دیکھیے مدارس میں جو نصاب بنایا گیا تھا وہ اور آج دونوں میں کیا فرق ہے وہ میں بہت آسانی سے سمجھا دوں آپ کو. پہلے ایک بچے کے پاس وقت زیادہ ہوتا تھا تو اس کے پاس ڈیوریشن ہے، ٹائمنگ زیادہ ہوتی تھی تو وہ چیزوں کو لمبا کر کے پڑھتا تھا. ابھی بچے کے پاس وقت کم ہے، ٹھیک ہے وقت کم ہے تو کیا زیادہ اس کو کھلا سکتے ہیں، زیادہ پڑھا سکتے ہیں؟ ہاں پڑھا سکتے ہیں. آج کے زمانے میں ذہنی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پہلے کے بالمقابل بہت زیادہ ہے. آج ایک 4 سال کے بچے کے اندر وہ ذہنی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے جو پہلے 8 سال کے بچے کے اندر نہیں ہوتا تھا. حالات، چیزیں، رفتار، زمانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمانہ اتنا تیز گزرے گا کہ تم شمار بھی نہیں کر سکو گے. تو وہی ہے آج کہ آج جو ہے نا جیسے ہم دنوں کا سفر یعنی گھنٹوں میں کر لیتے ہیں، لمحوں میں کر لیتے ہیں، ایسے ہی انسان بھی اتنا آگے چلا گیا ہے اپنی ذہنی سوچ سمجھ ڈیولپمنٹ، اخذ، بولنے چالنے، پڑھنے کے سلسلے میں کہ اگر مدارس میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئے تو انشاءاللہ بہت کچھ بن سکتا ہے. اصل ہے مقصد کی تبدیلی. مدارس اپنے مقاصد میں کوئی تبدیلی نہ لائیں. ان کا جو اصل ٹارگٹ ہے علوم شریعہ کی مہارت میں لوگوں کو، بچوں کو لگانا اور ماہر بنا کر کے علوم شریعہ کی نمائندگی اور اس کے لیے جس کو کہتے ہیں کہ صحیح طور پر ملت کی رہنمائی، اس کا فریضہ انجام دینا. علوم تفسیر میں، فتوے میں، حدیث میں، فقہ میں ماہر پیدا کرنا وہ کریں، اس سے کوئی امام بنانا، قاری بنانا بنائیں، وہ اس کو وہ تخصصات میں کر دیں اور کامن جو بچے آتے ہیں ان کو وہ کامن علوم دیں تاکہ اس کے ذریعے بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے. صرف اتنی سی تبدیلی اگر وہ کر لیں انشاءاللہ مدارس بہت مفید بن جائیں گے. اور اس پر آپ کا یہ کام، یہ سوالات اور ان کے ذریعے یہ گفتگو انشاءاللہ مدارس کے حق میں بہتر بنے گی. اور مدارس آج اس پر غور بھی کر رہے ہیں. آج اس وقت مدارس کے لوگ اس پر بے چین بھی ہیں. آپ نے نصاب کی بات کی ہے، میں اس پر ذرا سا ہٹ گیا، میں اپنے اس جواب سے ٹو دا پوائنٹ. نصاب کو بہت بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کو کلیکشن کر کے نئے انداز میں کچھ چیزوں کو دینے کی ضرورت ہے. مثلا عربی زبان کو سکھانے کا پہلے یہ طریقہ تھا کہ کتابوں کے ذریعے دھیرے دھیرے اس کو سکھایا جاتا تھا. اب کتاب تو یا تو عربی میں ہوگی یا عربی ورزز کسی لینگویج ہوگی. مدینہ یونیورسٹی میں جب پوری دنیا سے بچے آنے لگے تو اسی ہندوستان کے ایک صاحب ڈاکٹر فا عبد الرحیم صاحب جو 6 زبانوں کے ماہر تھے، انہوں نے ایک وہاں ڈیزائن کیا کورس دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بہا، جو عربی نہیں بول پاتے ہیں ان کو کیسے سکھائیں. اب ایک بچہ آیا ہے جو نہ عربی جانتا ہے، نہ اردو جانتا ہے، نہ انگریزی جانتا ہے، نہ فرنچ جانتا ہے. اب اس کو کیسے سکھائیں گے آپ عربی؟ انہوں نے کیا کیا کہ اسکرین لگا دیا. یہ بہت پہلے کی بات ہے جب ٹی وی بڑے بڑے آتے تھے، وہ بڑے والے، اس کو لگا دیا انہوں نے اور ایلیفینٹ بنا دیا انہوں نے اور اس کو چلا دیا. انہوں نے کہا یہ فیل ہے. بچے نے دیکھا، وہ تو اس کے یہاں پایا ہی جاتا تھا، اس نے کہا اچھا یہ فیل ہے. 6 مہینے 3 مہینے میں انہوں نے عربی سیکھ لی. یہاں 8 سال سیکھنے کے بعد بھی بچے اتنے عربی نہیں پڑھ سکتے. میرے کمرے میں روس کے کئی ساتھی تھے اور وہ آئے تھے اور 6 مہینے بعد بہترین عربی میری طرح وہ بھی بولتے تھے. کیوں؟ انہوں نے ٹو دا پوائنٹ سیکھا، نئے سسٹم سے سیکھا جس کو میں نے کئی سالوں میں سیکھا. تو مدارس کے لوگوں کو تھوڑا سا نصاب میں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ وہ ہے ان کے پاس مواد. اپ گریڈ کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ بہتر بن جائیں گے. تو نصاب میں اس انداز کے تبدیلی کی ضرورت ہے. اسٹرکچر تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسٹرکچر تبدیلی سے مدارس گھبراتے ہیں. میں آپ سے بہت صاف کہہ دوں، جب آپ کہیں گے کہ مدرسوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے تو وہ سوچتے ہیں میرا اسٹرکچر بدل جائے گا، میرا کلچر بدل جائے گا، میری جڑ ہی کھد جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. مدارس کے اسٹرکچر اچھے ہیں، مدارس کے مقاصد اچھے ہیں. مدارس جن مقاصد کے لیے قائم ہوئے ہیں بہت ہی سوٹیبل ہے. بس مدارس کو آج کے ماڈرن کے ایج کے لحاظ سے، آج کے حالات کے لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی تبدیلی آئے گی تو مدارس بڑے مفید اور بڑے اچھے بن جائیں گے. بہت شکریہ مولانا مدنی صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا مدنی صاحب نے بتایا کہ مدرسے میں بہت بڑی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں، بس تھوڑا بہت ماڈرن طریقے اپنے کی ضرورت ہے تاکہ مدرسے میں بھی بہتر تعلیم حاصل کی جا سکے اور یہاں کے جو طلبہ باہر نکلتے ہیں، پاس آؤٹ ہوتے ہیں، انہیں روزگار سے بھی جوڑا جا سکے.